نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے ظلم و طغیان کے خلاف آزادی کی جدوجہد کا حکم دیا اور فرمایا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑا ظلم اور بڑی ہی طغیانی اختیار کر رکھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس کام میں اپنے بھائی کی شراکت کا اللہ سے سوال کیا، جو کہ اللہ نے پورا کیا۔ اب یہ دونوں اللہ کا حکم ملنے کے بعد فرعون کے پاس آتے ہیں۔ اس کا قرآن نے ذکر کیا ہے کہ پھر فرعون سے کیا مکالمہ ان کا ہوا، قرآن نے یہاں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا فَأَتِيَاهُ، یہ دونوں فرعون کے پاس آئے، یعنی موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون۔ فقولا، اور ان دونوں نے سب سے پہلے تعارف اپنا کرواتے ہوئے بتایا۔ ویسے تو فرعون جانتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن اب جو موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آئے تو وہ ایک خاص حیثیت سے آئے، وہ اللہ کے رسول اور نمائندہ بن کر آئے، اللہ کی طرف سے اب سفیر بن کر رسالت کا منصب لے کر آئے۔ تو فرمایا سب سے پہلے تعارف کرواتے ہوئے کہ انا رسولا ربک، ہم دونوں تیرے رب کے رسول ہیں، اللہ نے ہمیں تمہاری طرف بھیجا ہے، تیرے رب نے بھیجا۔ ربک، یہاں رب کی نسبت اس فرعون کی طرف کی ہے کہ تیرے رب نے، کہ فرعون کو پتہ چلے کہ جس ذات نے بھیجا ہے وہی تمہارا حقیقی معنوں میں مالک اور خدا ہے، اس سے تمہیں ڈرنا چاہیے اور اس کا مقابلہ کرنا، سرکشی کرنا اس کے مقابلے میں، اور اس کی قوانین کی دھجیاں اڑانا اور اس کی مخلوق پر ظلم و زیادتی کرنا، یہ تجھے تیرے رب کی طرف سے یہ معاملہ تیرے لیے سب سزا کا باعث ہے، اور یہ تیری شایان شان نہیں ہے کہ تم اپنے رب کے حکم سے انحراف کرے۔ رسول رب، ہم تیرے رب کے رسول ہیں، لہذا تجھ سے ہمارا ایک مطالبہ ہے، وہ یہ کہ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ آزادی دے دے، اور جو تو نے ان کو زیادتیوں میں، سزاؤں میں، طرح طرح کی تکلیفوں اور مشقتوں میں ڈال رکھا ہے، اس سے ان کو آزاد کر دے، ان کو سزا نہ دے۔ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اس سے معلوم ہوا کہ عذاب کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے قرآن میں، اس سے مراد ہر جگہ پر آخرت کا عذاب نہیں مراد، بلکہ عذاب کا لفظ دنیا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ فرعون
بنی اسرائیل کو عذاب دے رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام روک رہے ہیں کہ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، ان بنی اسرائیل کو عذاب نہ دو۔ اب وہ فرعون کون سا عذاب دے رہا تھا؟ ایک تو اللہ کا عذاب ہے، یعنی اللہ کی سزا ہے، وہ تو آخرت میں جرائم پر ملے گی مجرموں کو۔ دنیا میں جو سزائیں ہوتی ہیں عربی میں یا قرآن کی اصطلاح میں، اس کے لیے بھی عذاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو عذاب صرف آخرت میں نہیں ہوتا، دنیا میں بھی اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ اس لیے اس نے کہا، حضرت موسیٰ اور ہارون نے کہا کہ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، بنی اسرائیل کو عذاب نہ دو، انہیں تکلیفوں میں مبتلا نہ کرو۔ قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَّبِّكَ، پھر وہی رب کی نسبت دوبارہ فرعون کی طرف کی کہ ہم واقعی تیرے رب کے رسول ہیں، اس کی دلیل ہم تیرے سامنے تیرے رب کی طرف سے پیش کرتے۔ قد جئناک، تحقیق لے کر آئے ہم آپ کے پاس، نشانی بھی تیرے رب کی، من ربک، تیرے رب کی طرف سے آیت اور نشانی معجزہ بھی ہم پیش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کی کوئی قدرت اختیار نہیں ہے، یہ تو تیرے رب کی طاقت کا اظہار ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے وہی نشانیاں جو دو اللہ نے عطا فرمائی تھی، عصا کی اور ید بیضا کی، وہ دونوں دکھلائی، اور ساتھ یہ بات بھی فرمائی والسلام علی من اتبع الہدی، کہ جس نے بھی ہدایت کی پیروی کی، اللہ کے قوانین اور احکامات کو مان لیا، تو اس کے لیے سلامتی ہے، اس کے لیے امن ہے، دنیا میں بھی اس کے لیے امن ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے امن اور کامیابی ہے۔ یاد رکھو، دنیا میں بھی امن انہی کو ملتا ہے جو خدا کی پیروی کرتے ہیں، جو اللہ کے قوانین اور احکامات پر چلتے ہیں۔ جو اللہ کے احکامات پر نہ چلیں، جو قومیں غیروں کے احکامات اور قوانین پر چلیں، کبھی وہ امن اور سلامتی نہیں حاصل کر پاتی۔ آج مسلمان اس نے اللہ کے قوانین کو پس پش ڈال رکھا ہے اور غیروں کے قوانین اپنا رکھے ہیں، اس لیے تو امن اور سلامتی سے معروم ہے۔ بدامنی، انتشار، نفرتیں اور اللہ کی طرف سے طرح طرح کے عذاب ہیں قوم پر۔ مزید بات یہ کہی حضرت موسیٰ نے، اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، بے شک ہم پر یہ وحی کی گئی ہے، اللہ کی طرف سے ہم پر یہ وحی کی گئی ہے کہ عذاب اس شخص کو ملے گا، سزا کا مستحق وہ شخص ہے جس نے اللہ کی اس خدا کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑا۔ جو فرد یا جو قوم اللہ کے اس قانون کو جھٹلائے گا، اس پر عمل نہیں کرے گا، اپنی خواہشات کو غالب کرنا چاہتا ہے، خود غرضی اور مفاد پرستی کی اتباع کرتا ہے، دوسری ظالم طاغوتی طاقتوں کے پیچھے چلتا ہے، خود طاغوت بن گیا ہے، تو یاد رکھو ایسے انسان کو سلامتی نہیں مل سکتی، ایسے انسان کے لیے عذاب، ان العذاب علی من کذب وتولی۔ فرعون آگے سے کہتا ہے، قال فمن ربکما یا موسیٰ، کون ہے تمہارا پروردگار اے موسیٰ؟ جس رب نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے، جس کی طرف سے تم مجھ سے بات کر رہے ہو اور سلامتی کا پیغام سنا رہے ہو اور عذاب کی باتیں کر رہے ہو، وہ رب تمہارا کون ہے؟ اس کا تعارف تو ذرا کرو۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کروایا مزید کہ میرا رب وہ ہے۔ قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو ایک شکل دی، جس قدر بھی مخلوقات ہیں اللہ نے ہر مخلوق کی ایک صورت، ایک شکل ڈیزائن کی۔ اللہ نے اس کائنات کا مادہ بنایا اور اس مادے سے اس نے مختلف قسم کی مخلوقات ڈیزائن کی ہے، اس کو خلق کہا جاتا ہے۔ جن حیوانات بنائے،
نباتات بنائے، خود انسان بنایا، حشرات الارض بنائے، چرند پرند بنائے، بہت ساری چیزیں اللہ نے بنائی، بہت ساری، اور ہر ایک مخلوق ایک شکل بنائی، ایک صورت بنائی، اور اللہ نے ہر ایک کی صورت مختلف جو بنائی ہے اس کے پیچھے اللہ نے ایک مقصد رکھا ہے۔ ہر ایک مخلوق کی تخلیق کے پیچھے ایک مقصد کار فرما ہے، جس مقصد کے لیے اس کی وہ شکل بنائی گئی ہے اس مقصد کی طرف اس کی رہنمائی بھی کر دی گئی۔ مثلا اللہ نے پرندوں کو پر دے کر بنایا ہے تو ساتھ ہی انہیں یہ بھی بتا دیا، ان کے دل میں ڈال دیا، انہیں اس کی رہنمائی ہدایت دے دی کہ تم نے کیسے اڑنا ہے۔ ایک پرندہ، اس کا بچہ جب تھوڑا سا طاقتور ہوتا ہے تو خود اڑنے لگ پڑتا ہے، اس کو کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے اس کو ہدایت اور رہنمائی دی گئی کہ وہ کیا کرے، اڑے۔ ایک مچھلی، اللہ نے اس کی شکل و صورت ایک خاص ڈیزائن کی اور اس کو اس کی ہدایت بھی کر دی، ثم ہدا، ہدایت بھی کر دی کہ کیسے وہ سمندروں میں، دریاؤں میں اور پانیوں کی تہوں میں، طوفانوں میں کیسے وہ دوڑتی چلی جائے۔ ثم ہدا، اللہ نے ایک جانور کو بنایا اور جس جانور کی جو حایت اور شکل بنائی ہے اس کے پیچھے جو اس کے مقاصد تھے اس کو بنانے کے، ان مقاصد کی طرف اس کی رہنمائی بھی کر دی۔ ثم ہدا، اسی کو قرآن نے دوسرے مقامات پر ان الفاظ میں بھی بیان فرمایا، خلقہم من نطفہ، اللہ نے مخلوقات کو نطفے سے بنایا، اور ثم السبیل یسرا، پھر اس کا راستہ آسان کر دیا۔ اللہ نے بنانے کے بعد جو بھی اس کا راستہ تھا، جو اس کا طریقہ کار تھا، جو اس کا مقصد تھا، وہ اس کے لیے کھول دیا۔ تو یہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت ہی مختصر اور سادہ جملے میں اپنے رب کا تعارف کروایا۔ اب انسان ہے، اس کی اللہ نے ایک خاص شکل و صورت رکھی، اب اس کا مقصد کیا ہے اس شکل و صورت کا، اس انسان کو ڈیزائن کرنے کا، وہ بھی اسے سکھلا دی، اس کی رہنمائی دے دی، پیغمبروں کے ذریعے سے اس کی ہدایت دے دی، اور اس کی طرف اس کے دل میں بھی اللہ نے اپنا اول دن سے الہام ڈال دیا، اس کے دل میں پہلے دن سے اپنے رب کی ربوبیت پیدا کر دی۔ ثم ہدا، تمہارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک چیز کو خلق کیا ہے، پھر اس کی رہنمائی بھی کی ہے۔ اب یہ بات جب فرعون نے سنی، اپنے رب کا تعارف اسے ہوا، اب وہ بجائے اس کے کہ مزید حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب کے تعارف کے بارے میں مزید بات کرتا، کوئی بات تو رہی نہیں، کیونکہ بہت ہی مختصر سادہ سے الفاظ میں موسیٰ علیہ السلام نے تو حقیقت کھول کر بیان کر دی، رب کا تعارف کروا دیا، 2 جملوں میں اپنے رب کا ایک جامع تعارف پیش کیا۔ اب وہ آئیں بائیں مان ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا، موسیٰ علیہ السلام کو اصل مطلب سے ہٹانا چاہتا تھا، تو اس نے ایک اور سوال کیا ادھر ادھر کا، فما بال القرون الاولی، قال فما بال القرون، فرعون کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ جو پہلی جماعتیں جا چکی ہیں ان کا کیا حال ہے، یعنی جس خدا کی تم بات کر رہے ہو، پہلی بہت ساری قومیں ایسی گزر چکی ہیں کہ جو اس خدا کو نہیں مانتی، مصر میں ہی پہلے فرعون گزر چکے ہیں جو اس خدا کو نہیں مانتے، اس کا انکار کرتے ہیں، تو ان کا کیا حال ہے، وہ کس حالت میں، ان کو سزا مل رہی ہے، عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال علمها عند ربی فی کتاب، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے کہ جو جا چکے ہیں ان کا عمل کس طرح تھا، ان کی سزا کس طرح ہو رہی ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقصد نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ایک مدعا ایک مدلل انداز سے اس کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اپنی دعوت، اپنے پیغام اس کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا علم تو میرے رب کو ہی ہے،
میرا رب جانتا ہے کہ ان کو سزا دینی ہے، کتنی دینی ہے کہ نہیں دینی۔ علمھا عند ربی فی کتاب، ان کا علم میرے رب کو ہے اور ان کی حالات کتاب میں، نوشت میں، لوح محفوظ میں درج ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو، لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرا رب کبھی راستے سے ہٹا نہیں ہے اور نہ کبھی وہ بھولا ہے، وہ درست فیصلہ کرتا ہے، اس کے ہاں نسیان یا غلط راستہ اختیار کرنا نہیں ہے۔ الذی جعل لکم الارض، حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس بات کی طرف آئے، یعنی اللہ کا تعارف کروا رہی ہے کہ جس کا میں رسول بن کر آیا ہوں، جس کا حکم تمہیں سنا رہا ہوں، تم اس رب کو سمجھو۔ وہ رب وہ ہے جعل لکم الارض مہدا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونے کی طرف پھیلا دیا۔ یہ دیکھو اللہ نے یہ زمین تمہارے لیے کس طرح پھیلا دی ہے کہ تم اس کے اوپر چلتے پھرتے ہو، آرام کرتے ہو۔ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور تمہارے لیے اس زمین میں راستے بنا دیے کہ تم سفر کرتے ہو، چلتے ہو۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس رب نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ یہاں تک موسیٰ علیہ السلام کی بات مکمل ہوئی۔ آگے پھر اللہ نے فرمایا اس پانی سے پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اللہ جو آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، کہ ہم اس کے ذریعے سے مختلف قسم کی نباتات اور پیداوار ہم کیا کرتے ہیں، نکالتے ہیں، مختلف گوناگوں قسم کی ہیں اسی زمین سے اس پانی کے ذریعے سے پیداوار ہوتی ہیں۔ یہ ہے وہ اللہ جس کائنات کا مالک ہے، اور اسی نے حکم دیا کلو، لوگوں کھاؤ اللہ کی نعمتوں کو، ورعوا انعامکم، اور اپنے چھپائے جانوروں کو بھی چراؤ، ان کو بھی کھلاؤ۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لینے والے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے اس میں بڑی نشانیاں رکھی ہیں۔ اسی زمین سے جس سے اللہ نے تمہارے لیے تمہاری غذا مقرر کی، تمہاری چھپائیوں کے لیے غذا رکھی ہے۔ مِنْہا خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں اسی سے پیدا کیا ہے، تمہیں بھی ہم نے اس سے پیدا کیا ہے۔ انسان کو اس سے پیدا کیا ہے اس لیے کہ باپ آدم مٹی سے بنائے گئے، یا یہ کہ جو انسان غذا کھاتا ہے جس سے اس کا خون و نطفہ بنتا ہے، وہ بھی اسی مٹی سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ اور فرمایا وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اسی مٹی سے ہی ہم نے تمہیں بنائے ہیں اور پھر تمہیں واپس اسی مٹی میں لوٹا دیتے ہیں۔ مرنے کے بعد انسان اسی مٹی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ۔ البراء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ایک انسان کی روح، نیک انسان کی روح فرشتے نکالتے ہیں اور اس کے اہل خانہ اس میت کو زمین میں دفنا دیتے ہیں، تو وہ روح فرشتے لے کر اللہ کے حضور پہنچتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کا نام علیین میں لکھ دو اور اس کی روح کو واپس وہیں لٹا دو جہاں سے یہ آیا تھا، جہاں سے یہ نکلا تھا، جس زمین سے یہ پیدا ہوا تھا اسی زمین میں اس کو لٹا دو۔ بلکہ مفسرین و محققین نے یہ کہا ہے کہ انسان زمین کے جس حصے سے اللہ نے اس کا خمیر دیا ہوتا ہے، اللہ دفن بھی اس کو وہیں کرتے ہیں، اس کا خمیر بھی وہیں جا کر واپس لوٹ جاتا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اور یہی وجہ ہے کہ جب مٹی قبر پر ڈالی جاتی ہے تو مسنون یہ ہے کہ اس موقع پر اس آیت کو پڑھ کر اپنی حقیقت کی یاد تازہ کرے۔ منہا خلقناکم، کہ اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں ہم تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ وفیہا نعیدکم، اور پھر ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی مٹی سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ ہے انسان کی حقیقت
جی یہ ہے وہ اس کا رب جس نے اس کو اس مٹی سے بنایا، پھر دوبارہ اسی مٹی میں نکال ڈال دیا اور پھر اسی مٹی سے نکلے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے بہت ہی عمدہ انداز سے اپنے رب کا تعارف کروایا، لیکن فرعون پر اس کا کیا اثر ہوا؟ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو کس درجے میں لیا اور کس طرح لیا، اس کا ذکر اگلی آیات میں ہے، پھر اس پر انشاءاللہ اس درس میں بات